السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم کدو کے بیج کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ کدو کے بیج جیسا کہ کدو دو قسم کا ہوتا ہے، ایک گول کدو ہوتا ہے اور ایک بڑا جسے حلوہ کدو کہتے ہیں۔ تو یہاں جو میں کدو کے بیج کی بات کرتا ہوں تو وہ حلوہ کدو جو ہوتا ہے، جو بڑا جیسے تربوز نہیں ہوتا اس طرح کا جو بڑا کدو ہوتا ہے، اس کے بیج بڑے بڑے ہوتے ہیں اور دو حالتوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یا تو اس کو خام حالت میں استعمال کیا جاتا ہے یا پھر اسے روسٹڈ کر لیا جاتا ہے۔ تو بعض کمپنیاں اس کو نمک کے اندر روسٹ کرتی ہیں تو وہ کھانے میں بڑے لذیذ ہوتے ہیں، مزیدار ہوتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا نمک بھی شامل ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اس کے اندر جو وٹامن کے ہے وہ بھی پایا جاتا ہے، آئرن ہے، زنک ہے، کاپر ہے اور کیلشیم بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ایک وٹامن میں اے اور B2 یہ پائے جاتے ہیں، اور چونکہ یہ اومیگا 3 اور اومیگا 6 کا بھی حامل ہے تو اس لحاظ سے یہ اعصابی نظام کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو اس کا مزاج جو ہے وہ گرم تر ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیں کہ گرم تر مزاج ہوتا ہے، اور اس کا جو آئل ہے وہ بھی گرم تر مزاج کا ہی حامل ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، مغز کدو کا جو آئل ہوتا ہے، اس کدو کے آئل کی، کدو کے تیل کی سر کو مالش کی جاتی ہے، جس سے نیند بھی بہتر آنے لگ جاتی ہے، جس سے دماغ کی خشکی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جہاں دماغ کے لیے مفید ہوتا ہے وہاں یہ بالوں کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس سے بالوں کی گروتھ ہوتی ہے اور بال مضبوط ہوتے ہیں، ان کا خوراک بھی بالوں کو ملتی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر یہ ضرورت ہو بالوں کے لیے تو آئل تو لگانا چاہیے بالوں کو، اور اگر ایک چمچ اس کا جو ٹی سپون ہے وہ پی بھی لیا جائے اسی طرح سے یا دودھ میں ڈال کے پی لیا جائے تو بھی مطلوبہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کدو جو ہے، اس کا بیج کھانے سے بعض زیادہ مقدار میں اگر کھایا جائے تو زبان پہ چھالے بن جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کچھ تھوڑی سی تیزی ہوتی ہے جو کہ وہ زبان پہ چھالے کا باعث بنتی ہے۔ اور اس میں بیٹا کیروٹین ہوتا ہے جو کہ نظر کی حفاظت کے لیے بہترین ہے۔ امائنو ایسڈ کی موجودگی جو ہے وہ پٹھوں کو طاقت دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے نتائج حاصل کرنے کے لیے، اس پٹھوں کی طاقت کے لیے اور نظر کے لیے، تو 1 سے 4 چمچ تک یہ کھائے جا سکتے ہیں، اور بعد میں دودھ پی لیا جائے۔ جو بچے ہیں وہ کم کھائیں، جو بڑے ہیں وہ تھوڑے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ امیونٹی سسٹم کو بھی ڈیولپ کرتا ہے، سوزش ختم کرتا ہے۔ تو اگر سوزش ہو، جوڑوں میں درد ہو، اس کا روغن بہترین ہے، دودھ میں ڈال کے روغن استعمال کر لیا جائے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہلدی، جو خالص ہلدی ہے وہ بھی تھوڑی سی ڈال کے دودھ کے اندر ہی مکس کر لی جائے تو یہ بہت زبردست چیز بن جاتی ہے، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ مغز کدو خواتین کے اندر جو ہے وہ بریسٹ کینسر کے خطرات کو کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح مردوں میں پراسٹیٹ گلینڈ جو بڑھ جاتا ہے، یہ اس کے لیے بھی مفید ہے، اس کو بڑھنے نہیں دیتا۔ تو اس سے مثانے کی جو صحت ہے وہ بھی اچھی رہتی ہے، مثانہ بھی اپنی کارکردگی بہتر کرتا ہے، اور مثانے کے جو عضلات ہیں ان کے اندر بھی طاقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اور جو بلڈ شوگر ہوتی ہے اس کو بھی یہ منظم رکھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر میگنیشیم پایا جاتا ہے، اور یہ گڈ کولیسٹرول پیدا کرتا ہے، اس لیے یہ دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو بھی یہ کم کرتا ہے، دل کی بیماریاں کم کرتا ہے، اور میگنیشیم کی وجہ سے یہ پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، اور شوگر کے مریضوں کے لیے مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کے اندر فائبر بھی ہوتا ہے تو یہ امراض دل اور شوگر کے خطرات کو بھی کم کرتا ہے۔ اس میں زنک کی موجودگی سپرم کی کوالٹی کو بڑھاتی ہے، اور اس سے مجموعی طور پہ انسان ایکٹیو رہتا ہے، طاقت آتی ہے۔ مغز کدو وائرل انفیکشن اور نزلہ زکام
کے خلاف جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتا ہے اور بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تندرستی انمول نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔